بار بار یہ بات بتاتا ہوں، معجزے پیغمبروں سے ہوتے ہیں، کرامتیں بزرگوں سے ہوتی ہیں، لیکن آج جو ایتھیس لوگ پیغمبروں کی کرامتوں پہ اعتراض کر کے مذاق اڑاتے ہیں نا، جو یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کرامات کلیم کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آج کل بزرگ جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیا انہوں نے کرامات سے، یہ کہتے ہیں دنیا خالی نہیں ہوتی بزرگوں سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دنیا کے تمام مذاہب کی طرح دین اسلام میں بھی ابتدا سے ہی خرق عادت کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ خرق عادت دراصل وہ عمل ہے جس کا احاطہ انسان کی عقل کسی خاص زمان و مکان میں بظاہر نہیں کر پاتی ہے۔ اسی عمل کو دینی اصطلاح میں معجزے اور کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر مخصوص ذہن رکھنے والے بعض حضرات کی تحریروں اور تقریروں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عناصر اللہ کے نیک اور متقی بندوں سے کسی خرق عادت عمل کے ظاہر ہونے کے یکسر منکر ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اولیاء اللہ سے اگر کرامات کا ظہور ہوتا ہے تو اب وہ اولیاء کرام کہاں ہیں؟ اب ایسی کرامات کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا ہے جو کتابوں میں موجود ہے؟ جبکہ قرآن کریم کا ہر طالب علم ایسے متعدد واقعات سے واقف ہے جن کا ذکر انبیاء کرام علیہم السلام اور متقی لوگوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ تو آئیے علماء کرام سے رہنمائی لیتے ہیں کہ وہ اس مسئلے میں کیا فرماتے ہیں۔ میں بار بار یہ بات بتاتا ہوں، معجزے پیغمبروں سے ہوتے ہیں، کرامتیں بزرگوں سے ہوتی ہیں، لیکن آج جو ایتھیس لوگ پیغمبروں کی کرامتوں پہ اعتراض کر کے مذاق اڑاتے ہیں نا، بالکل آج ایک مذہبی طبقہ ایسا ہے جن کو علماء دیوبند سے خاص طور پر کچھ چڑ ہے۔ علماء دیوبند نے جو کرامتوں کے واقعات کتابوں میں نقل کیے ہیں، وہ ان واقعات پر ایسے ہی مذاق اڑاتا ہے جیسے ایتھیس لوگ پیغمبروں کے معجزوں پر مذاق اڑاتے ہیں۔ حالانکہ کرامتیں بھی قرآن سے ثابت ہیں۔ حضرت مریم کی کرامت تھی بغیر شوہر کے بیٹا پیدا ہو جانا، حالانکہ حضرت مریم پیغمبر نہیں تھی۔ اس زمانے میں یہودیوں نے اس کرامت کا مذاق اڑایا، ہنستے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ نہیں کر سکتا کیا؟ تو اسی طرح اہل اللہ کی جو کرامتیں فضائل اعمال، فضائل صدقات میں لکھی ہوئی ہیں، ان کے مذاق کی بھی یہی حیثیت ہے کہ آپ اللہ کی قدرت کے منکر ہو، خدا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں، فرق یہ ہے کہ اس کا ثبوت مستند دلیل سے ہونا چاہیے۔ وہ کرامت جو نقل کرنے والا ہے وہ کون ہونا چاہیے؟ مستند۔ ورنہ کرامت کے باب میں پھینکو بہت بڑے ہیں کہ یہ ہو گیا، ہمارے شیخ نے یہ کر دیا، یوں کر دیا، فلانا کر دیا، ڈمکانا کر دیا، پتہ نہیں کیا بھی ہے کیا ہوا ہے۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں جس میں لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ ایک انتہا لبرلزم کی، سب چیزوں کا انکار کر دو، اور ایک انتہا یہ کہ آپ نے کرامتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ جو یہ اپنے بزرگوں کے بارے میں کرامات کلیم کر رہے ہیں، ان سے پوچھیں کہ آج کل بزرگ جو ہے ریٹائرمنٹ لے لیا انہوں نے کرامات سے، یہ کہتے ہیں دنیا خالی نہیں ہوتی بزرگوں سے۔ اور آپ اتنے بڑے بڑے جھوٹ ہیں۔ آپ یہ لاہور چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی 1965 کی جنگ میں داتا صاحب قبر سے نکل کے راوی کے پل پہ آ کے انڈیا کے بم پکڑتے رہے۔ تو آج سے 5-6 سال پہلے جو داتا دربار پہ آ کے بم ٹھوک کے 65 بندے مار گیا تھا، وہ دہشت گرد، وہ تو نہیں پکڑا گیا۔ جو بندہ قبر سے اتنی دور باہر نکل کے ہوائی جہاز سے گرے ہوئے بم پکڑ لیتا ہے، وہ اپنے مزار پہ نہیں پکڑ سکتا۔ یہ سب فراڈ بچا ہے۔ ادھر جیل میں بھی وہ کہتے ہیں سلمان فارس ہوں کیوں نہیں باہر نکل دے؟ اس لیے کہ میرے بھائی اب میڈیا کا دور ہے۔ پہلے جتنا آپ نے جھوٹ بولنا تھا بول لیا۔ انشاءاللہ میں نے آپ کو دعویٰ کیا ہے کہ اب قیامت تک کوئی اس قسم کے بلنڈر لوگوں کے سامنے نہیں آئیں گے۔ لوگ کہیں گے جی لاؤ ویڈیو پروف، سامنے لے کے آؤ۔ ہاں، ایک دور ایسا ضرور آیا صحابہ کرام کے بعد جو صوفیہ اعظام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور جس میں خارق عادت کاموں کی کثرت بظاہر نظر آتی ہے کیونکہ کتب میں درج کی گئی، ویسی یقیناً کرامتیں آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہی۔ اس پر اگر ہم کوئی تعویلی کلام کرنا چاہیں، کوئی وضاحتی کلام کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں کہ وہ زمانہ بڑا پاکیزگی والا زمانہ تھا۔ اس میں شروع سے علم دین سیکھتے تھے، تقوی، پرہیزگاری اور گناہ کے آلات بہت کم تھے، اور اب شیطانیت عروج کے اوپر ہے۔ ہر گھر میں شیطان ناچ رہا ہے، آپ جانتے ہیں، اور اتنی برائیاں عام ہو چکی ہیں، پھر رزق حلال کی طرف تو توجہ ہی نہیں ہے، اور یہ اب چونکہ ہے نہیں، توجہ نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے، اس لیے شیطان سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ تو اب وہ کہاں پہ ویسے بزرگان دین نظر آئیں گے؟ پھر اللہ کی مصلحتیں بھی ہیں، جیسے جیسے قرب قیامت ہوتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائشیں بڑھاتا چلا جائے گا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اکابرین بزرگان دین اکثر اب دنیا میں ظاہر نظر نہیں آتے ہیں۔ بہرحال ہر دور میں اکابرین رہیں گے، بزرگان دین رہیں گے، ان کے دم قدم کی برکت سے ہی کچھ برکت ہے، ورنہ جو آج مسلمان کر رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں اس سے تو ہمارے اوپر عذاب نازل ہونا چاہیے تھا۔ تو کچھ نہ کچھ برکت اب بھی ہے۔ کرامتوں کو نہ تلاش کریں، سب سے بڑی کرامت ہے شریعت پر عمل کرنا، اس کو دیکھیں۔ معجزے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا کام خارق عادت جو ساری دنیا نہ کر سکے وہ پیغمبر کے ہاتھ پہ ہو جائے۔
اس کو کہتے ہیں معجزہ. اور اگر کسی ولی کے ہاتھ پہ ایسی خارق عادت چیز ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کرامت. تو انبیاء کے معجزات جیسے حق ہیں، اولیاء کی کرامات بھی حق. انبیاء کے معجزات کا منکر بھی کافر ہے اور اولیاء اللہ کی کرامات کا منکر بھی کافر ہے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت میں جس نے کہا تھا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں ملکہ کا تخت لا سکتا ہوں. تو وہ کیا تھا؟ اللہ کا ولی تھا، اس کو اللہ نے اسم اعظم کا علم دیا تھا. تو اس پر جب وہ فلما رآہ مستقرا عنده، حضرت سلیمان نے دیکھا تو تخت آ گیا. تو کرامات بھی برحق ہیں. اصحاب کہف کی کرامات ہیں، امام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کرامات. تو یہ ساری چیزیں کرامات بھی برحق، معجزہ بھی برحق. لیکن اس کے ساتھ یہ سمجھیں کہ معجزہ بھی پیغمبر کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا، جب چاہے دکھا دے. اللہ چاہے تو ظاہر کر دے، نہ چاہے تو نہ ظاہر کر. اسی طرح کرامت بھی ولی کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتی. اللہ نے چاہا تو ظاہر کر دیا، نہ چاہا تو ظاہر نہ کیا. ہم سنیوں کا متفق عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی کرامات حق ہیں، اور ہر زمانے میں اللہ والوں کی کرامتیں ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک کبھی بھی یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ والوں سے کرامتوں کا ظاہر ہونا قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اشعۃ اللمعات 4 پیج نمبر 595. پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان حضرت بی بی مریم رحمت اللہ علیہا کی کرامت کا کچھ یوں بیان ہے. جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے. زکریا نے سوال کیا اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے. یہ کرامت بی بی مریم کو اس طرح بے موسم کے پھل عطا ہوتے تھے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ کی اس کائنات پر غور کرنے کے نتیجے میں آئنسٹائن نے کیا کچھ کر ڈالا، نیوٹن نے کیا کچھ کر ڈالا، موجودہ دنیا میں کیا کیا گیا ہے. تو آپ کے نفس کے اندر بھی ایک دنیا ہے، اگر آپ اس سے رابطے کی مہارت پیدا کر لیں تو آپ بھی بڑے بڑے کمالات دکھا سکتے ہیں. اس کا دین سے کیا تعلق؟ وہ ایک بدھ لاما بھی دکھا دے گا، وہ ایک ہندو یوگی بھی دکھا دے گا، وہ ایک عیسائی متکلم بھی دکھا دے گا. آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کو ان سب کی داستانیں سنا دیتا ہوں. یعنی ان کی تذکرۃ الاولیاء ہم سے بھی بڑی ہے اور صدیوں پر محیط ہے. تو اس سب کچھ کا کوئی تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بات سے نہیں. اللہ تعالیٰ کی بات وہی ہے جو اللہ کی کتاب نے بیان کر دی ہے، جو محمد الرسول اللہ نے بیان کر دی ہے، جو صحابہ کی زندگی میں نمایاں ہو گئی ہے. دین جاننا ہے تو بس اس سے آگے کچھ نہیں. اپنا کوئی فلسفہ بنانا ہے تو اپنے فلسفے کے طور پر پیش کیجئے. ہم ہیگل اور کانٹ کو بھی پڑھتے ہیں، دیکارت کو بھی پڑھتے ہیں، آپ کو بھی پڑھ لیں گے، سن لیں گے. لیکن یہ کہ اس کو دین کے نام پر پیش کریں گے تو پوسٹ مارٹم کر دیا جائے گا اس کا. معجزہ جو ہے نا یہ قرآن پاک کا لفظ نہیں نہ حدیث پاک کا. یہ ہماری علماء کی اصطلاح کہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نشان ظاہر ہوتے ہیں نا ہم انہیں معجزہ کہہ دیتے ہیں. اور نیک لوگوں کے ہاتھوں پر اگر اللہ تعالیٰ ایسی کوئی چیز ظاہر کرے اس کو کرامت کہہ دیجیے. یہ ٹرم جو ہے نا یہ علماء کی ہیں فرق کرنے کے لیے، ورنہ قرآن میں ایک ہی لفظ ہے ایسی باتوں کے لیے آیات اللہ، کہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے کہ یہ جو تم سمجھو نا کہ بنانے کے بعد کائنات اپنے قانونوں پر چل رہی. جیسے ہم میں سے کئی لوگ جو اللہ کو مانتے بھی ہیں نا مگر وہ سائنس سے متصرف وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اب دخل نہیں دے سکتا، یہ 2 چیزیں ملے گی تو پانی بن ہی جائے گا. یہ بھی کفر کی ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ ریٹائر نہیں ہو گیا اپنی دنیا سے، چیزیں اس نے بنائی ہیں، اس کے لیے اس نے قوانین بھی بنائے ہیں اور زیادہ ان قوانین کے تحت ہی کام ہوتے ہیں. مگر قوانین کو معطل کرنے کا اسے اختیار ہے. عام طور پر بچے بچیاں جو ہے نا ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اس نے چاہا تو بہن باپ کے پیدا ہو گیا. اس لیے معجزہ وہی بات ہوتی ہے کہ عام روٹین سے ہٹ کر جب اللہ تعالیٰ کوئی عجیب کام دکھاتا ہے اس کو آیات اللہ کہا جائے، اللہ کی نشانیاں. اب اگر وہ نبی کے ہاتھ سے ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. عاجز کرنے سے نکلا کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اس نے دکھایا، دوسرے لوگ جو نا وہ ہار جاتے ہیں، کتنے پڑھے لکھے ہیں وہ کام نہیں کر سکتے جو اس نے کہ مرزا ادا کر دیا، اس کے سامنے اسد السام بن گیا. تو معجزہ عاجز کر دینے والی چیز. مگر اصل نام آیات اللہ.
تو بعد میں بھی اللہ کے رسول کی امت میں یہ سلسلہ بند نہیں ہوا، یہ فیض جاری ہے۔ مگر جیسے بچے نے کہا کہ عقیدے سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ تو ہر کام میں ہو رہا کہ لوگ استحصال کرتے ہیں، دھوکے دیتے ہیں، مگر حقیقت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اب بھی چاہے تو ایسے کام کر سکتا ہے۔ باقی اگر وہ اللہ کے دین کا پابند ہے، نیک آدمی ہے قرآن و حدیث پر، اس کے ہاتھ سے ظاہر و کرامت ہوگی، اور اگر کسی جوگی اور جادوگر کے ہاتھ سے ہوگا اس کو ہم استدراج کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزمانے کے لیے وہ چیز کر دی، ورنہ وہ کوئی معجزہ نہیں ہوگا، عوام کی آزمائش ہی ہوگی۔ تو یہ پتہ کرنا کہ سچا ہے جھوٹا زیادہ تو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، آپ خود کہتے ہیں ہم کو محتاج ہے اس کے، ہم نے مان رکھا کہ رسول اللہ سچے ہیں، قرآن سچا، بس ٹھیک ہے، ہمیں کوئی ایسا نشان اب ملے یا نہ ملے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہمارا ایمان مزلزل نہیں ہو سکتا۔ کہیں اگر ایسا ہو جائے تو بسم اللہ، ٹھیک ہے بات، مگر جیسے لوگ جال سازی کرتے ہیں یہ بھی بات کوئی نہیں کہ تھوڑی مدت کے بعد پتہ چل جاتا ہے یار یہ تو فراڈ تھا، ایسی باتیں بھی اسلام کو بدنام کرنے کی ہیں۔ کوشش یہی کریں کہ آپ علم سیکھیں اور اس پر عمل کریں، ان شعبدوں کو چھوڑیں، اللہ کے رسول کے جو معجزے ہو چکے ہیں نا وہی کافی ہیں ہمارے ایمان کے لیے۔